اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں یا واسعو، جس کے معنی وسعت والا، کشادگی والا، تو اس کی ہر چیز میں وسعت ہے، ہر چیز اس کی لامحدود ہے، کوئی اس کی حد نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اور قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی فرمایا، جیسے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، بس تم جس طرف بھی منہ کرو گے اسی طرف اللہ متوجہ ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالی واسع ہے، واسع علم والا ہے۔ اس مبارک نام کی جو برکات ہیں، خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جسے ذریعہ معاش عطا فرمایا ہو، کوئی دکان ہو یا ریسٹورنٹ ہو یا فیکٹری ہو، وٹ ایور، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہو، اگر کوئی شخص اپنی دکان یا کاروبار بڑھانا چاہتا ہو تو اسے چاہیے بعد نماز جمعہ وہ چند آدمیوں کو اکٹھا کرے اور 3125 مرتبہ کم و پیش یا اس سے زائد جتنا وہ پڑھ سکتے ہیں کچھ وقت نکال کر اسی اللہ کا جو یہ مبارک نام یا واسعو، اس کا ورد کرے۔ تقریباً 4 جمعہ 4 فرائیڈیز تک وہ یہ عمل جب کریں گے تو یقیناً اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے گا اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ روزی میں وسعت کرنے کے لیے، روزی میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام جو اس کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اسی طرح یا واسعو کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ یا حکیمو۔ یا حکیمو کے معنی حکمت والا۔ حکیم وہ ہوتا ہے جس کے حکم میں سراسر حکمت ہو، اعمال میں افضلیت ہو۔ اس لیے اللہ کا ہر حکم جو وہ اپنی مخلوق کے لیے جاری کرتا ہے اس میں سراسر مخلوق کی بھلائی مقصود ہوتی ہے۔ اگرچہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے احکامات بظاہر بھلے معلوم نہیں ہوتے، لیکن ان میں انسانی بہتری کے لیے بے شمار اچھائیاں ہوتی ہے۔ انسان کی عقل اور فکر یہ محدود ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی ہر حکمت کو نہیں سمجھ سکتا، مگر اس کے باوجود جسے اللہ تعالیٰ کسی حد تک علم کی باریکی عطا فرماتا ہے تو وہ حکیم کہلواتا ہے، کہ جسے اللہ تعالیٰ یہ علم عطا فرما دے۔ مگر انسان کی حکمت ایک محدود حد تک ہے۔ انسان اپنی حکمت میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو حکمت والا یقیناً اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو کچھ عطا فرماتا ہے تو اس میں بھی حکمت ہے، کچھ نہیں عطا فرماتا اس میں بھی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ
اپنی مخلوق کے لیے جو کچھ حکم جاری فرماتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، جو حکمت کو ہم نہیں سمجھ پاتے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کے طلبگار ہوتے ہیں، جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی، لیکن وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہوتی تو اللہ ہمیں عطا فرما دیتا۔ تو یہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حکمت ہوتی ہے کہ اس نے ہمیں کیوں یہ چیز عطا نہیں کی، کیونکہ یقیناً اسی میں کچھ حکمت ہوگی، اسی میں کچھ ہماری بہتری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یقیناً یہ حکمت والا ہے، اس کے ہر ایک کام میں حکمت ہوتی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں علم کا ذکر فرمایا، وہاں پر حکمت کا بھی ذکر فرمایا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ علم کے ساتھ حکمت یہ ضروری ہے۔ حکمت اگر نہیں تو یقیناً علم بھی آپ کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ حکمت کے بغیر علم جو ہے گویا یہ ادھورا ہے۔ تو حکمت کا ہونا یہ ضروری ہے۔ حکمت کے معنی کہ علم تو بندہ حاصل کر لیتا ہے، بولنا سیکھ لیتا ہے، مگر کون سی بات کس وقت کہاں بولنی ہے یہ چیز ہمیں حکمت سکھاتی ہے۔ تو حکمت جو ہے یہ ہونا یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حکمت والا ہے۔ اس مبارک نام کی جو برکتیں ہیں، اگر کوئی شخص ناحق گرفتار ہو یا قید میں ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ یا حکیموں کی بکثرت ورد کرے یا اس شخص کے لواحقین بھی اس مبارک نام کا ورد کر کے دعا کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، قید سے، جو بھی بے گناہ اگر کوئی شخص جیل میں قید ہو تو رہائی کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ نام انتہائی مفید ہے۔ تو وہ اس کے گھر والے یا حکیموں کا ورد کریں، سب کو بٹھا کر، اور پھر اپنے رب کے حضور دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے رہائی نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، مابین میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو تو نا اتفاقی اور لڑائی جھگڑا اگر ان میں رہتا ہو تو عورت کو یہ چاہیے، یعنی عورت یہ چاہتی ہو کہ وہ اتفاق ہو جائے اور مرد بھی چاہتا ہو کہ صلح ہو جائے، تو انہیں چاہیے کہ یہی اللہ تعالیٰ کا جو مبارک نام ہے یا حکیموں 1000 مرتبہ کسی میٹھی چیز پر، شیرنی پر دم کر کے دونوں آپس میں کھا لیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو اختلاف ہوگا ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان وہ یقیناً ختم ہو جائے گا، اور اس مبارک نام کی برکت سے محبتیں دلوں میں پیدا ہوگی۔ تو یا حکیموں یہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان میں محبتوں کو بڑھانے کا بھی یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح یا ودودو یہ بھی اسی کام کے لیے ہے۔ اکثر جو لوگ پوچھتے ہیں کہ گھروں کے اندر نا اتفاقیاں ہیں، گھروں میں جو ہے ایک دوسروں سے مزاج ملتے نہیں ہیں، نہ یا گھروں میں ایک دوسروں سے بات کرتے ہیں، تو اس کا کوئی حل؟ تو اکثر اور بیشتر بزرگان دین جو وظیفہ دیتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے یا حکیموں کے بعد۔ یا حکیموں بھی اس کام کے لیے انتہائی مفید، یا ودودو، یا ودودو بھی یہ بھی انتہائی مفید ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں یا ودودو 1000 مرتبہ پڑھ کے چینی میں وہ دم کر کے رکھ دے، پھر اسی چینی کو جب شوگر کو چائے میں مکس کر کے جب چائے پئیں آپس میں گھر والے بیٹھ کر، تو یہ جو مبارک نام ہے یا ودودو یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے، محبتوں کو بڑھانے کے لیے
انتہائی مفید ہے۔ یا ودود، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔